بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو حق بات کہنے اور سننے اور حق باتوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے تم نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ اگر کوئی انسان 2 نکاح کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ 2 کرے۔ ایسے ہی 3 کا بھی میٹر ہے، 4 کا بھی یہی میٹر ہے۔ لیکن اگر وہ انسان 2 شادی کرتا ہے اور اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتا ہے، نہ ان دونوں کے حق کو ادا کر سکتا ہے، مہر دین ادا کر سکتا ہے، جب یہ ادا کر ہی نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک نکاح کرے، ایک شادی کرے۔ شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس لیے کہ نکاح اجنبی عورت کی طرف سے نگاہ کو روکتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہوا، جو نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے۔ جب یہ انسان نکاح کرے گا تو نکاح اجنبی عورت کی طرف سے اس کی نگاہ کو روکے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی جب وہ نکاح کر لے گا تو وہ غلط راستے سے اپنے قدم کو نہیں لے جائے گا، نہ اپنی نگاہ کو غیر محرموں کی طرف اٹھائے گا، بلکہ اگر وہ اپنی نگاہ کو اٹھائے گا تو اپنی بیوی کے اوپر اٹھائے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا تو غیر محرم کے اوپر نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا۔ یہ تو صاحب استطاعت کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ نکاح کرے، لیکن جو صاحب استطاعت نہیں ہو اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ناد و نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ جب انسان روزہ رکھے گا تو روزہ اس کی شہوت کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ فإنه له وجاء، روزہ اس لیے کہ اس کی شہوت کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک انسان جو صاحب استطاعت نہیں ہے، ایک شخص جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ جب روزہ رکھے گا تو اس کی نگاہ غیر محرموں کی طرف نہیں جائے گی، اب اس کی شرمگاہ حفاظت رہے گی، اس کی نگاہ بھی حفاظت رہے گی۔ جو انسان روزہ رکھے گا اس کی شرمگاہ نکاح حفاظت میں رہے گی۔ یہ نبی نے فرمایا ہے۔ اب نکاح کے بعد، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولو بشاؤلی ولو بشاطین، حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہو۔ مسلمان ولیمہ کرتا ہے، اپنا لڑکا کی شادی کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کا انتظام کرتا ہے، 200 سے لے کے 400 لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کچھ لوگ 1000 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر بلاتے ہیں، بہت سارا انتظام کرتے ہیں، بہت طرح کے کھانا تیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ 1000 لوگ، کوئی انسان 200 لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اپنے بچے کے ولیمہ میں بلاتا ہے اور بہت طرح کا کھانا پکواتا ہے، بناتا ہے، بہت طرح کا کھانا سامنے پیش کرتا ہے۔ جتنا لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس میں کوئی انسان غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے لوگوں کو دعوت دیا، 200 لوگوں کو دعوت دیا، سب کا تعلق مالدار گھر سے ہے، سب کا تعلق ایک بڑے گھر سے ہے، سب کا تعلق مالداری سے ہے۔ کوئی انسان اپنے زمانے کا بزنس مین ہے، کوئی انسان پیسہ میں بہت آگے ہے، کوئی انسان اپنے گاؤں میں پیسہ کے حساب سے بہت اوپر ہے۔ ایک گاؤں کا انسان جو سب سے اوپر ہے پیسہ میں، اس کو دعوت دے کے ولیمہ بلایا جا رہا ہے، لیکن ایک غریب کے پاس کارڈ نہیں بھیجا جا رہا ہے، ایک غریب کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ ہاں، ولیمہ میں پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے تو صرف مالدار
बहुत सारे लोग आए, कम से कम 200 लोगों को दावत दिया। इंसान वो फखर के तौर पर अपने दरवाजे पे बैठा है, खिलाने वाले से कह रहा है ये 200 लोग हमारे मेहमान हैं, जो है कि वलीमा में आए हैं, इनके खाने का इंतजाम सही से करो, जो भी घटे इनको फौरन दो, मेरी इज्जत नहीं जा पाए। खाना बहुत अच्छा पकवाता है, बावर्ची सुपर स्टार बुलाता है, बावर्ची से कहता है कि खाना अच्छा पकाओ, इसलिए कि बहुत सारे मजदार हमारे दरवाजे में आ रहे हैं, खाना पकाओ सारे, ताकि मेरे खाना की तारीफ लोग करते हुए नजर आए। खाना तैयार हुआ, लोग खाते चले जा रहे हैं, एक इंसान खाना खाया, 2 इंसान खाना खाया, ऐसे ही 200 लोग खाना खा चुके। तो हर लोगों की सभा पे ये बात है कि खाना बहुत अच्छा पकाया था, खाना बहुत अच्छा रहा, ये साहब खाना ने हमारी इज्जत बहुत की है। अब सारे जो है कि लोग आए हैं, वलीमा में जितने लोग आए हैं, खाना की तारीफ हो रही है, खाना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग अपने खाना की तारीफ लोगों की सभा से कराते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आप हदीस रसूल फरमाया समाज करते चलिए। आपका खाना जिसमें सिर्फ मालदारों को मदद किया गया है, आपकी दावत जो सिर्फ मालदारों के लिए है, आपका खाना सिर्फ मालदारों के लिए है, उसमें गरीब को नहीं पूछा गया है। उसी दौरान 200 लोग जो है कि एक मालदार घर के मालदार लोग के मालदार इंसान के घर आकर खाना खा रहे हैं, उसी लोगों में एक गरीब इंसान आता है जिसके चेहरे पे जो है कि मिट्टी लगी हुई है, जिसका कपड़ा पुराना है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो इंसान अपने हाथ में एक प्लेट लेके आता है, साहब खाना से कहता है कि मैं गरीब इंसान हूँ, मैं जो है कि मुस्लिम इंसान हूँ, मैं फकीर इंसान हूँ, मुझे खाने के लिए खाना दे दीजिए, मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे दीजिए, मेरे पैर में चप्पल नहीं है। वही इंसान अपनी मजबूरी को पेश करता है, लेकिन साहब खाना कहता है तेरे लिए खाना नहीं पका है, ये तो मजदारों के लिए खाना पका है। अब बताइए उस गरीब को हटा देता है, अपने घर से हटा देता है, अपने दरवाजे से भगा देता है, अरे तेरे लिए खाना नहीं बना है। वो उस लोगों के लिए खाना बना है जो अपने वक्त के मलदार लोग हैं, जो अपने गांव के मलदार लोग हैं, जो अपने गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों के लिए खाना बना है। तुम जैसे फकीर के लिए खाना नहीं तैयार हुआ है, तुम जैसे यतीम के लिए खाना तैयार नहीं हुआ है। अब बताइए सारे लोगों ने तारीफ दिया, लेकिन एक फकीर इंसान खाना तलब कर रहा है, साहब खाना उसको झंझोड़ के अलग कर दिया, वो मजबूर इंसान चला गया, वो यतीम इंसान चला जाता है। सारे लोगों की सभा से तारीफ हो रही है कि खाना अच्छा है। आइए अगर इस खाने को नबी तारीफ कर दे, इस खाने की तारीफ नबी कर देंगे तो हम लोग भी इस खाने की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है। अनबी हुरैरा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ويترك الفقراء۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا میں سب سے ولیمہ کا کھانا ہے، پورا میں کھانوں میں سب سے برا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو کھلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، مسکینوں کو دعوت نہیں دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ولیمہ کراتے ہیں صرف مالداروں کو دعوت دیتے ہیں، صرف مالداروں کو بلاتے ہیں، مالداروں کے لیے بہت طرح کے کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی تعریف کراتے ہیں، تو وہ کھانا ان کی نگاہ میں صحیح ہے، وہ کھانا ان لوگوں کی نگاہ میں صحیح ہے، لیکن یہ اسلام کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ جس دعوت میں صرف مالداروں کو پوچھا جائے، جس کھانے میں مالداروں کو پوچھا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ سب سے برا کھانا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ولیمہ کرائیں تو جس طریقے سے جس نیت سے ہم ایک مالدار کو دعوت دیتے ہیں اسی نیت سے ایک غریب کو بھی بلائے، ایک مسکین کو بھی بلائے، ایک یتیم کو بھی بلائے۔ یقیناً یہ آپ کا کھانا، یہ آپ کی دعوت، یہ آپ کا کھانا اچھا کھانا میں شمار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو انہی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔ السلام علیکم۔